اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو باغ ملا تھا، آپ اس باغ میں ہر روز جایا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ باغ میں تشریف لے جاتے تو باغ کا ہر کام آپ کو کیا ہوا ملتا۔ آپ ان فرصت کے لمحوں میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، لیکن آپ کو یہ تجسس ضرور پیدا ہوا کہ وہ آخر ہے کون جو میرے کام میرے آنے سے پہلے کر کے جاتا ہے۔ اسی تجسس نے ایک رات آپ کو باغ میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھل شاخوں سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، مگر یہ خدمت انجام دینے والا بھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، دوستوں کو دوست سے پردہ نہ کرنا چاہیے، سامنے آ کر مجھے شکریہ کا تو موقع دینا ہی چاہیے۔ ابھی اس جملے کی گونج بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ 6 آدمی آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا، ہم جن ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں۔ آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے ہماری تلاوت کی صحت بھی ہو جاتی ہے۔ اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر ہم اپنے استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں تو یہ احسان تو نہ ہوا جس کا شکریہ آپ پر واجب ہو۔ آپ نے فرمایا، شکر بہرحال اہل ایمان کی نشانی ہے، اللہ اس خدمت کا تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس دن کے بعد حجاب کا تکلف ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن سرکار خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں موجود تھے کہ ایک مرد کامل مجذوب تشریف لائے۔ آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بٹھا کر ان کی تواضع کے لیے انگور کا ایک خوشا خدمت میں پیش کیا۔ مجذوب آپ کے اس حسن سلوک اور خلق کریمانہ سے بہت متاثر ہوئے اور خوش ہوئے۔ وہ انگور کا ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے، اس میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے، اس میں ور کی خوشبو ہے، اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے، اس میں چشت کی شادابی ہے۔ آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات سن رہے تھے۔ آپ نے بزرگ سے کہا، بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، مگر آپ نے تعارف سے بھی سرفراز فرمائے۔ مجذوب نے جواب دیا، میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، اور ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں، اور ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آگ پر سلوک کے ارب کرم کھل کر برسے گا۔ میرے مرشد نے میری نس نس میں آگ بھڑکا کر ایک چیز مجھے عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے کھا لینا، سکون مل جائے گا، مگر اس چیز کا کھانے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے معین الدین حسن کو تلاش کرتے رہنا، وہ مل جائے تو آدھا خود کھا لینا اور آدھا اس کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنی پوٹلی سے خوشبودار خلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور آدھا خود کھایا اور آدھا سرکار خواجہ غریب نواز کو کھلایا۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنا حصہ کھا کر پوچھا، آپ کی گفتگو سے میں کچھ باتیں تشریح طلب ہیں۔ یہ حاجی شریف کون بزرگ ہیں اور چشت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ابراہیم قندوزی نے کہا،
تم سب کچھ جاننے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو اور سب کچھ جان لوگے۔ اتنا کہا اور نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی اس ملاقات کا سرکار خواجہ غریب نواز پر عجیب و غریب اثر ہوا۔ آپ کا دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور ہر رگوں پہ عشق محبت الہی کا دریا موزن ہو گیا۔ باغ اور پنچکی کو فروخت کر دیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا بیشتر حصہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا، اور والدین کریمین کی آرزوؤں کی تکمیل میں تحصیل علم اور تلاش منزل کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ ساتھ میں مختصر سامان سفر لیا اور دوست احباب اعزاء و اقرباء کی محبت، دنیا، رشتوں اور تعلقات کو نظر انداز کر کے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا۔ گویا رائے حق کا یہ طالب منزل مقصود کی تلاش میں نکل پڑے۔